کتاب الصلاۃ ہے۔ یہ کتاب الصلاۃ طہارت سے ہم فارغ ہو گئے، چونکہ طہارت شرط ہے اور صلاۃ مشروط ہے۔ شرط شے سے مقدم ہوتی ہے، تو اس لیے طہارت کے مباحث سے فراغت کے بعد شرط سے اب مشروط ہی ہے۔ اور شرط و جزا کے اندر شرط اور مشروط میں جزا ہی مقصود ہوتا ہے، تو طہارت مقصود نہیں ہے، وہ ایک مبدا ہے اور صلاۃ ہی اصل ہے۔ ملنگو کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا؟ شرط مقصود ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ موقوف علیہ کا درجہ اس کا ہوتا ہے اور اس پر جزا موقوف بھی ہوتا ہے، لیکن اصل کلام اصل مقصود وہ جزا ہی ہے، مشروط ہی ہے، تو اسی لیے صلاۃ مولانا تقریباً صلاۃ اور زکوٰۃ یہ دونوں کے دونوں توامین ہے۔ قرآن میں 32 مقامات پر تقریباً یہ ہے۔ صلاۃ صلواتن ہے، یہ واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ زکوٰۃ میں بھی اسی طرح، لیکن بنگالی کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے صلاۃ کا واو لکھا ہی نہیں، اور اسی طرح انہوں نے جیسے مشکات کا واو بھی نہیں لکھا جو قرآن میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن بنگالیوں کو اللہ ہی سمجھائے، بنگالی، برمی، بیروہی، بلوچ، بعض جن کے اول میں وہ ہے ہی برباد سارے کے سارے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ وہ کتابوں میں تحریف ہے، اور اس انداز پر جب کچھ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاتب سے غلطی ہوگی، گرامر کے خلاف ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ صلاۃ کا معنی آتا ہے صلی یصلی صلاۃً، اس کا معنی دعا کے بھی آتے ہیں، اور ہماری نماز دعا پر مشتمل ہے۔ آپ حضرات دیکھیں گے دعا دعا یدو دعوتاً خواستاً طلب کردن، دعا کا معنی مانگنا، تو نماز کے اندر مانگنا موجود ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی نطلب منک الصراط المستقیم، یہ دعا ہے۔ تو نماز کے کچھ حصے کے اندر تو دعا ہے، جیسے قیام میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس میں دعا ہے۔ اب یہ تسمیۃ الکل بسم الجز، پوری نماز کو ہم نے صلاۃ کہہ دیا۔ تسمیۃ الکل بسم الجز، یعنی ایک جز، جیسے کہ ایک آدمی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پیٹ اس کا بڑا ہے، کھاتا پیتا خوب ہے، تو پھر کہتے پیٹو خان آ گیا جی، تو پورے کو آپ نے پیٹو کہا، حالانکہ پیٹ تو اس کا کچھ حصہ ہے، پیٹو خان آ گیا۔ یا جیسے کہ 2.5 پاروں کی صورت ہے، اس کو آپ نے سورہ بقرہ کہہ دیا، حالانکہ بقرہ اور گائے کا قصہ صرف اس کی 2 رکوع کے اندر ہے۔ یہ تسمیۃ الکل بسم الجز۔ تو صلاۃ بمعنی طلب کردن و خواستن، دعا کردن، دعا کے معنی میں فصلاتنا الشرعیت، و ہماری شرعی نماز وہ مشتملۃ علی الدعاء، دعا پر مشتمل ہے، دعا اہدنا الصراط المستقیم، ایک مسئلہ۔ دوسرا صلاۃ کا معنی آتا ہے الاقبال علی الشیء، کسی چیز پر متوجہ ہو جانا۔ صلاۃ کا معنی اقبال علی الشیء، کسی چیز پر متوجہ ہونا، خوب متوجہ ہونا۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہاں پر اطلاق العام و ارادت الخاص ہے، یعنی اقبال علی اللہ ہے، نماز میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ویسے صلاۃ کا معنی اقبال علی الشیء، کسی چیز کی طرف متوجہ، کسی بھی چیز کو، یہ عام ہے، لیکن اب اطلاق العام و ارادت الخاص، اب اقبال علی اللہ ہی مراد ہوتا ہے اس سے۔ آیا مسئلہ سنیں؟ تیسرا صلاۃ کا معنی تعظیم، سمجھے، تعظیم الشیء، کسی چیز کا، یہاں بھی اطلاق العام و ارادت الخاص، نماز کے اندر عظمت اللہ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، یہ بھی اطلاق العام و ارادت الخاص کے قبیل میں سے۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ یعنی عام کو خاص پر اطلاق کرتے ہیں۔ چوتھا صلاۃ کا معنی آتا ہے رحمت کے، تو فصلاتنا، ہماری الصلاۃ کیا ہے، قضائیہ، یہ جو ہماری نمازیں توجب رحمت اللہ ہیں، یہ موجب رحمت ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ یہ سبب رحمت ہے، تو صلاۃ کا معنی رحمت کے بھی آتے ہیں۔ تو فصلاتنا حاضی، ہماری یہ نماز توجب رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمتوں کو واجب کر دیتی ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ صلاۃ کا معنی لین اور نرمی کی بھی آتا ہے، لکڑی کو جلا کر کے پھر اس سے اللہ سیدھا کر لیتے ہیں، گیلی لکڑی کو سیدھا کر لیتے ہیں، تو نماز بھی اسی طریقے، اور نفس امارہ کو ٹھیک کر لیتا ہے، نفس امارہ کو نماز بھی سیدھا کر دیتی ہے۔ صلاۃ کا معنی آپ نے حماسہ میں پڑھا ہے، مجلی پہلے گھوڑے کو کہتے ہیں،
اور مصلی یہ دوسرا اس کے سرین کے پاس، اس کے سرین کے بعد یہ دوسرے نمبر کا یہ گھوڑا، یہ پہلا ہے، یہ مجلی ہے، یہ مصلی ہے۔ تو پہلا نمبر امام کا ہے، دوسرا نمازی مقتدیوں کا، یا پہلا نمبر انبیاء کا ہے، دوسرا نمبر آپ کا ہے، سب کو سبحان اللہ، سمجھتے ہیں؟ تو مجلی اور مصلی صلاۃ کا۔ اور صلاۃ کا چھٹا ساتواں معنی یہ ہے کہ صلاۃ کہتے تحریک الصلوین، سرین کو حرکت دے دینا۔ تو کیا آپ کی نماز سرین کی حرکت دیے بغیر ہو جاتی ہے؟ سرینین شریفین کو یقیناً آپ حرکت دیتے ہیں، پھر تو ہی ہوتا ہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک، اور رمضان الی رمضان، ایک رمضان سے اگلے رمضان تک، یہ ساری عبادتیں مکفرات، یہ مکفرات ہیں، یہ چھپا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، لما بینہن من الذنوب، درمیان کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ سارے کے سارے، اذا اجتنب الکبائر، جبکہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ اگر کبائر نہیں ہے تو تمام گناہ معاف ہو جائیں گے صغائر، لیکن اگر کبائر ہے تو کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے۔ باقی یہ نماز اور جمعہ، اور اسی جمعہ کی تخصیص کر دی، رمضان الی رمضان، عام گناہوں کو یہ معاف کر دیتے ہیں، اذا اجتنب الکبائر، جبکہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ رواہ مسلم۔ وعنہ ابو ہریرہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم کمن اخبرونی، آپ لوگ مجھے بتا دو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان نہرا بباب احدکم، آپ میں سے کسی کے دروازے پر، بفرض المحال لو ثبت ان نہرا بباب احدکم، آپ میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر بہہ رہی ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5، اور روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا رہا ہو، هل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے میل کچیل میں سے کچھ رہے گا؟ هل یبقى من درنہ شیء، اس کے میل کچیل میں سے کچھ رہے گا؟ 5 وقت روزانہ غسل کرتا ہے۔ قالوا لا يبقى من درنہ شیء، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ قال فذلك مثل الصلوات الخمس، فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی یہی ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ ان 5 نمازوں کے ذریعے سے خطایا الانسان، خطایا المصلی، مصلی کے تمام گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ یمحو، محا یمحو کا معنی مٹانا کیا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ فذلك مثل الصلوات، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، کہ یمحو اللہ بہن الخطایا، خطایا المصلی، مصلی کے نمازوں کو اللہ ان سے مٹا دیتا، متفق علیہ۔ وعن ابن مسعود قال ان رجلا اصاب من امرأة قبلة، ایک آدمی نے کسی خاتون کا بوسہ لیا، یہ صحابی تھا، ظاہر ہے کہ بیروئی تو نہیں تھا، صحابی نے بوسہ لیا، ہوتا ہے۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً پھر احساس ہو گیا گناہ کا، نبی کے پاس آ گیا، فأخبرہ، فأنزل اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے آیت اتار دی، وأقم الصلاة طرفی النہار، دن کے 2 طرفوں میں، یعنی فجر اور اسی طرح عصر، ان نمازوں کو قائم کرو، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصے ٹکڑے، رات کے کچھ حصوں میں بھی نماز قائم کرو، کیوں؟ ان الحسنات، بے شک نمازیں، یذہبن السیئات، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، لہذا اس بندے کو نماز پڑھ لو، بوسہ لے لیا تو ہوندہ رہندے، کراچی بڑا شہر ہے، سمجھ رہی ہے کہ؟ اب اس صحابی کے بارے میں، ان رجلا اصاب من امرأة قبلة، ایک آدمی، اس نے ایک خاتون کا بوسہ لے لیا، بوسہ حاصل کیا، بوسہ لے لیا، اس کا نام محدثین نے ایڑی چوٹی کی زور لگائی، لیکن اس کا نام پتہ نہیں چلا کہ یہ آدمی کون تھا۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کی اس طرح پردہ پوشی فرماتے ہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ یہ کہ پردہ پوشی فرما دیتے، ایسے سمجھ میں نہیں؟ تو اللہ پاک نے اس طریقہ پر یہ کہ اس صحابی کو چھپایا، یہ کسی کو پتہ نہیں چلا، صرف مولانا مودودی کو پتہ، انہوں نے اللہ کا صحابہ کی غلطیاں نکالی، باقی اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ اس نے کتنے، کہاں پر کتنے اللہ کا گناہ کیے، کتنی جگہوں پر اپنا منہ کالا کیا۔ مودودی صاحب نے اپنے گناہوں کے بارے میں نہیں لکھا، انبیاء کی غلطیوں پر مستقل کتابیں جمع کر کے لکھتا ہے، صحابہ کی غلطیوں پر۔ فاخبروا فانزل اللہ تعالیٰ واقم الصلاۃ طرفی النہار، نماز قائم کرے طرفی النہار، دن کی 2 طرفوں میں، فجر اور عصر، اصل نمازیں یہی ہے، باقی 3 نمازیں ان پہ اضافہ ہو گئی، مغرب عشاء سمجھے، اور ظہر یہ بعد میں، اصل 2 نمازیں یہی ہیں۔ یہ 2 نمازیں مزید علیہما ہے، اور 3 نمازیں پھر مزید علیہا ہے، مزیدتن، وہ ان پر یہ ہے کہ مزید ہے۔
فقال الرجل، تو حضرت نے فرمایا کوئی حد مد نہیں ہے بابا، بس آپ نے نماز پڑھ لی معاف ہو گیا۔ فقال الرجل، صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ علی یا علی حضا، یہ صرف میرے لیے یہ خصوصیت ہے؟ لی سمجھے، لیا لی یہ ثابت قائن و خبر مقدم بنے گا، اعظم مبتدا مؤخر، یہ پیکج صرف میرے لیے یہ خصوصیت ہے؟ قال لی جمی امتی کلہم، پوری امت کے لیے، لہذا اگر کسی نے بوسہ لے لیا توبہ کرے۔ وفی روایت لمن عمل بہا، جو اس آیت پر عمل کرے گا میرے امت میں سے، من امتی من کا بیان ہے، وفی روایت ھذا لمن عمل بہا من امتی، میرے امت میں سے جو بھی اس پر عمل کرے گا اس آیت پر، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، متفق علیہ۔ یہی قصہ ہے دوسرے الفاظ میں، فرمایا وعن انس رضی اللہ عنہ، پہلے ابو ہریرہ سے مروی تھا اور ابن مسعود سے۔ حضرت انس فرماتے جہاں رجل فقال یا رسول اللہ انی اصبت حدا، میں ارتکاب کر چکا ہوں ایک حد کا۔ اصل یہ ہے کہ انی اصبت ارتکبت فعلا عملا، ایسا عمل کیا کہ یوجب الحد علیہ، جو مجھ پر حد کو یعنی میں نے بوسہ لیا ہے اور وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ پر حد قائم ہوگی، کوڑے لگیں گے، سمجھے؟ انی اصبت حدا، میں نے حد کا ارتکاب کیا، حد کا ارتکاب نہیں کیا، موجب للحد، حد کے ذریعے کا اور حد کے سبب کا، یعنی ایسے گناہ جو سبب ہے حد کا کہ حد مجھ پر قائم کی جائے، آپ سمجھے؟ انی اصبت ارتکبت عملا، ایسے عمل کا ارتکاب کیا، وہ بوسہ ہے کہ یوجب الحد علیہ، جو مجھ پر حد کو لازم قرار دے، فاقموا علیہ، لہذا آپ حد مجھ پر قائم کر دیں، مجھے کوڑے لگے جو بھی۔ یہ صحابہ کو دیکھو، ولم یسألوا عنہ، حضرت نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا ہے، لم یسألوا ای عمل، کون سا عمل ہے، حضرت نے نہیں پوچھا۔ وہ حضرت الصلاۃ، اسی دوران نماز کا وقت آ گیا، فصلی مع رسول اللہ، اس نے حضرت کے ساتھ نماز بھی پڑھی۔ فلما قضى النبی الصلاۃ، نبی نے جب نماز پوری کر لی، قام الرجل، وہ بندہ کھڑا، فقال یا رسول اللہ انی اصبت حدا، حضرت میں نے تو آپ کو بتایا تھا میں نے ایسا گناہ کیا ہے جو حد کو واجب قرار، فاقم فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کو میرے حق میں، فی میرے بارے میں، میرے حق میں کتاب اللہ کو قائم کر دو، یعنی کتاب اللہ کے حکم کو قائم کرو، جو مجھے اگر حد لگتی ہے تو حد لگا دو۔ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا الیس قد صلیت معنا، کیا یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہو؟ قال نعم، جی پڑھی ہے۔ قال فإننا قد غفر لك ذنبك، اللہ نے تیرے گناہ کو بخش دیا۔ او قال حدک، یا اس عمل کو اور اس گناہ کو کہ جو تیرے لیے حد کو واجب قرار دے رہا تھا اس کو، متفق علیہ۔ وعن ابن مسعود قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، عمل میں سے زیادہ محبوب اللہ کو کیا ہے؟ قال الصلاۃ لوقتها کما فی وقتها، نماز کو وقت کے اندر، لیکن تین قسم کے اوقات آ جائیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے، میں عرض کروں گا۔ قال الصلاۃ لوقتها، وقت کے اندر نماز کو ادا کر لینا، وقت مختار میں، ایک وقت جواز ہے، ایک وقت کراہیت ہے، ایک وقت مختار ہے، ہر نماز کی تین اوقات ہوتے ہیں، وقت جواز ہے جائز ہے، وقت کراہیت ہے مکروہ ہے، اور وقت مختار ہے پسندیدہ بہترین، تین اوقات آ جائیں گے۔ اس لیے اگلے والے باب کو دیکھو، باب ما جاء فی المواقیت، مل گیا؟ ہاں، باب المواقیت، مواقیت میقات کی جمع ہے، سمجھے؟ وقت مقررہ نمازوں کی، اور ظاہر ہے کہ نمازوں کے اوقات تو 5 ہیں، تو مواقیت تو جمع کثرت کا صیغہ ہے مواقیت، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر نماز کے 3 اوقات ہوں گے تو 15 وقت بنیں گے، ہر نماز کے 3 اوقات بنیں گے تو کتنے بنیں گے؟ 15 وقت بنیں گے۔ وعن ابن مسعود قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال میں سے سب سے محبوب عمل اللہ کے سامنے کیا ہے؟ قال الصلاۃ فی وقتها، وقت کے اندر۔ قلت ثم ای، اس کے بعد قال ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ اللہ آپ کا نیک سلوک اور اچھا رویہ، ان کی پیروی کرنا۔ قلت ثم ای، پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ قال حدثنی بہن، حضرت نے یہ چیزیں مجھے بیان کی، لیکن صحابی کہتے ابن مسعود وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ، اگر میں نبی سے مزید سوال کرتا، مزید چیزیں مانگتا تو لزادنی، نبی مجھے زیادہ بھی بتا دیتے، متفق علیہ۔ یہ سائلین کے اعتبار سے، اگر کسی سائل کو دیکھا کہ نماز میں کمزوری کر رہا ہے تو فرمایا سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور کسی کو دیکھا کہ والدین کی خدمت میں کمزوری ہے، فرمایا بہترین عمل والدین کی خدمت، اور کسی کو دیکھا کہ راوڑ کا جہاد کا دشمن ہے تو فرمایا جہاد سب سے زیادہ بہتر۔ یہ اچھے مفتی کی پہچان یہی ہے کہ سائل کو دیکھے اس کی ضرورت کے اعتبار سے۔ تو یہ جوابات کبھی آگے پیچھے ہوتے، تقدیم و تاخیر جو ہوتی ہے نا،
یہ نظراً الی السائلین یا الی احوال السائلین، سائلین کی حالات کو دیکھ کر کے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ جی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ بین العبد و بین الکفر، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان ترک الصلاۃ، نماز ہی حد فاصل ہے۔ بندے کے درمیان میں اور کفر کے درمیان رکاوٹ اور حد فاصل ترک الصلاۃ نماز ہے۔ جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے تو کفر میں پہنچ گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑتا تو فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اس کا ایک معنی یہی ہے تاکہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ پکا کافر بن گئے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل فرماتے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، سمجھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یعنی ان کو قتل کیا جائے گا ارتداداً، یہ مرتد ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ عبد القادر جیلانی وغیرہ ان کا مذہب یہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تعزیراً اس کو قتل کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے یحبس، جو نماز نہیں پڑھتا قید میں رکھیں گے، حتیٰ یتوب او یموتا، یا توبہ کرے یا مرے جیل میں، کتے کا بچہ۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ کافر جیسے قرار دیں، دوسرا یہ کہ کافر تو نہیں بنتا لیکن یہ جو عمل ہے یہ کفریہ عمل ہے۔ کافر تو نہیں بنتا لیکن یہ عملاً فقط عمل عملاً یشابہ الکفر، ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو کہ کفر کے مشابہ ہے۔ ایک تو یہ کہ کفر ہے اور دوسرا یہ کہ فقط عمل عملا یشابہ الکفر، کفر کے مشابہ۔ تیسرا یہ کہ فقط عمل عملا یفضی الی الکفر یوصلہ الی الکفر، جس کو کفر تک پہنچائے گا یہ عمل۔ گناہوں میں ترقی ہوتی من الادنی الی الاعلی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بھلا کرے۔ جیسے کہ آدمی پہلے غیر مقلد بنتا ہے، پنجفیری بنتا ہے، اس کے بعد آہستہ سے غیر مقلد بنتا ہے، غیر مقلد کے بعد پھر یہ کہ قرآن کا انکار کرتا ہے، قرآن کے انکار کرنے کے بعد سب حدیث کا انکار کرتا ہے، تارک منکر حدیث بنتا ہے، تو فور آہستہ سے کافر بن جاتا ہے۔ نفل کو چھوڑتا ہے تو سنت غیر موقدہ کو چھوڑتا ہے، سنت غیر موقدہ کو چھوڑتا ہے تو سنت کو چھوڑتا ہے، سنت موقدہ کو چھوڑتا ہے تو واجب کو چھوڑتا ہے، واجب کو چھوڑتا ہے تو فرض کو چھوڑتا ہے، فرض کو چھوڑتا ہے پھر کافر بنتا ہے۔ تو گناہوں میں بھی اسی طرح ترقی، جیسے مالداری میں ترقی آہستہ آہستہ ہوتی من الادنی الی الاعلی، آئے سمجھے نہیں؟ عمر میں بھی اسی طرح ترقی، بچہ ہے من الادنی الی 4 پاؤنڈ سے ابھی تو ماشاءاللہ حضرت 97 کلو ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں مال کھایا، مریدوں کا مال کھایا، تو یہ تو ہوتا ہے، یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ الفصل الثانی قال کان رسول اللہ 5 صلوات، 5 نمازیں افترضہن اللہ تعالیٰ، اللہ نے ان کو فرض قرار دیا، من احسن وضوءن، جو ان کے وضو کو خوبصورت بنائے گا، معنی آداب اور شرائط کے ساتھ، وصلاہن لوقتہن کما فی وقتہن، وقت کے اندر ان کو ادا کرے گا، واتم رکوعہن وخشوعہن، ان کے رکوع اور خشوع کو پورا کرے گا، کان لہ علی اللہ عہد، تو اس کے لیے اللہ کے سامنے وعدہ ہوگا، ان یغفر لہ، کہ خدا اس کو بخش دے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہوگا تفضیلی، اللہ کا فضل، ورنہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں۔ ومن لم یفعل، جو نماز نہیں پڑھتا، فلیس لہ علی اللہ عہد، اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو غفر له بخش دے، وانشاء عذبه، چاہے تو عذاب کر دے۔ رواه احمد و ابو داود وروى مالك والنسائي نحوه، وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلوا خمسکم وصوموا شهرکم، 5 نمازیں پڑھو اور اپنے مہینے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، وادوا زکات اموالکم، اپنے مال کی زکات ادا کرو، واطیعوا ذا امرکم، اور اولو الامر زرداری اور اسی طرح شہباز شریف کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، جنت میں داخل ہو جائے۔ ذا امرکم جو اولو الامر ہے، اس لیے کہ وہ سلطان المسلم ذل اللہ فی الارض، بادشاہ تو اللہ کا سایہ ہوتا ہے۔ من اہان سلطان اللہ فی الارض، اللہ کی سرزمین میں جو بادشاہ کی توہین کرے گا تو اہانہ اللہ، خدا اس کو ذلیل کرے گا، سمجھے؟ امام عادل اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے بادشاہ، کو نماز کا حکم دے دو، لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں، وہ ابناء سبع سنین، جبکہ 7 سال کے وہ سمجھدار بنتے۔ واجب تو ان پر ہوگا، اللہ کا بھلا کرے، بالغ ہونے کے بعد، لیکن اب ان کو حکم دے دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا كَمَنْ عَلَى تَرْكِهَا، نماز کی ترک پر ان کی پٹائی کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز کی ترک پر ان کی پٹائی کرو اگر نہیں پڑھتے اس وقت، جبکہ حال یہ کہ وہ ابناء 10 سنین، 10 سال کے ہوں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستروں میں ان کو الگ تھلگ کر دو، 10 سال اس سے اوپر بہن بھائیوں کو ایک بسترے پر نہ سلا، سمجھے؟ ہو گیا مولانا؟
رواه أحمد والترمذي ونسائي بن ماجه. الفصل الثالث عن عبد الله بن مسعود قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، مدینہ کے شہر کے کنارے میں نے ایک خاتون کے ساتھ یہ کہ کھیل تماشا کیا. عالجت امرأة، ایک خاتون سے کھیل تماشا مدینہ کے کنارے پہ. وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، میں نے ان سے حاصل کیا ہے ما وہ فائدہ کہ دون أن أمسها، جمع کے علاوہ. مس کہتے جمع کو، دون أن أمسها کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں جمع کروں، اس کے علاوہ میں نے، اور اس کے علاوہ یہ بوسہ لیا ہے. فأنا هذا، میں یہ ہوں، حاضر ہوں. فاقض فی ما شئت، میرے حق میں اللہ تعالیٰ آپ فیصلہ فرما دیں جو کچھ. فقال له عمر، حضرت عمر موجود تھے. اس نے کہا لقد سترک اللہ، یار اللہ نے آپ کو چھپایا تھا. لو سترت علی نفسک، اگر تو خود اپنے آپ کو چھپاتا تو کتنا اچھا ہوتا. قال ابن مسعود فرماتے لم يرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شیء، نبی نے اس کو جواب نہیں دیا. وقام الرجل، وہ بندہ کھڑا ہو گیا. فانطلق، چل پڑے. فاتبعه النبی رجلا، نبی نے اس کے پیچھے ایک بندہ لگا دیا. فتعاو، اس کو بلائے. وطلع علیہ هذه الآیت، یہ آیت تلاوت کی اس کے سامنے. واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. وقال رجل من القوم، قوم کے ایک شخص نے کہا کہ یا نبی اللہ هذا له خاصۃ، یہ صرف اس کے لیے خاص ہے کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو. فقال بل للناس کافۃ، سب کے لیے. رواہ مسلم. وعن ابی ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمان الشتاء، رسول پاک سردی کے موقع پر نکلے. یہ بلوچستان اور بلاد عرب کے اندر خشک سردی ہوتی ہے، رہنے دو، یہ اچھا ہے، ہوا آ رہی ہے، سمجھے. وعن ابی ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمان الشتاء، سردی کے موقع پر نکلا. والورق یتحافت، اور پتے گر رہے تھے، درختوں کے جھڑ رہے تھے، گر رہے تھے. فاخذ بغصنین من شجرۃ، آپ نے 2 شاخیں لے لی کسی درخت کے، ان کو حرکت دیا. قال فجعل ذلك الورق يتحافت، بس شروع ہو گئے، جعل کا معنی شروع ہو گئے، بس شروع ہو گیا، اللہ کو بھلا کرے، پتے یتحافت گرنے لگے. قال ابو ذر کہتے ہیں فقال یا ابا ذر، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر، قلت لبیک یا رسول. قال ان العبد المسلم، بندہ مسلمان، لا یصلی الصلاۃ، جب نماز پڑھتا ہے، یرید بها وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے نماز سے. فتحافت ذنوبہ، اس کے گناہ اس طرح گر جاتے کما تحافت هذا الورق، جیسے کہ یہ پتے جھڑ گئے ان هذا الشجر، اس درخت سے. رواہ احمد. وعن زید بن خالد بن جہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین، سجدتین سے مراد رکعتین، 2 رکعتیں، لا یصوم فیہما، اور اس میں سہو یعنی غفلت سے کام نہیں لیتا، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا. غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے. اب 2 رکعت پڑھ لے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اور اس میں غافل نہ ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ حروف کی صحیح ادائیگی کی طرف ہوگی کہ ہا ہے یا ہا ہے. سمجھ میں را کو کہاں موٹا پڑھنا ہے، عین کو کس طریقے پر پڑھنا ہے. دوسری طرف توجہ جائے گی نہیں، اس لیے کہ انسان کا ذہن بسیط ہے، 2 چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. لہذا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، حروف کی ادائیگی کی طرف، مخارج کی طرف توجہ ہوگی، آپ کی توجہ دوسری طرف نہیں جائے گی. دوسرا یہ کہ تفکر فی المعانی، معنی کے اندر آپ کی توجہ ہوگی تو دوسری طرف توجہ نہیں جائے گی. تیسرا ہے کہ تفکر فی صفات اللہ، اللہ کی صفات میں آپ غور و فکر کر لیں، آپ کی توجہ ہوگی، دوسری طرف آپ کی توجہ نہیں ہوگی. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ جی. احمد. وعن عبداللہ بن عمر بن النبی انہ ذکر صلاۃ یوما، حضرت نے ایک دن نماز کہتے ہیں. فقال من حافظ علیہ، جو نماز کی پابندی کرے گا، حافظ علیہ ای داوم علیہ، ہمیشہ کی کرے گا. کانت لہ نوراً، تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور بنے گی. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون، منڈیا اتھے ہو کسی اور جگہ، نماز نور بنے گی. وہ برہانا، اور دلیل بنے گی علی ایمانی، اس کی ایمان پر. نماز روشنی بنے گی، نور، اور برہان دلیل بنے گی اس کی ایمان پر. وہ نجاتن، اور ذریعہ نجات بنے گی قیامت کے دن. ومن لم یحافظ علیہ، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا، لم تکن لہ نور، نماز اس کے لیے نور بھی نہیں بنے گی، برہان بھی نہیں بنے گی، ولا نجاتن، ذریعہ نجات. وکان یوم القیامت، قیامت کے دن، ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، یہ 4 سیٹھ حضرات تاجر برادرین، ان کے ساتھ ہوگا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا بھلا کریے کہ وکان یوم القیامت، قیامت کے دن، ما قارون، سیٹھ قارون کے ساتھ، اور سیٹھ فرعون، صدر فرعون کے ساتھ، اور وزیر اعلیٰ، اللہ کو بھلا کرے، گورنر حامان، اللہ کو بھلا کرے کہ گورنر، اور ابی بن خلف، یہ سرپرست تھے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ، اور بہت بہترین زندگی ہے جی ان کے ساتھ جہنم میں. البتہ فرق ہوگا تارک الصلاۃ
ہوگا جہنم میں اس کا گریڈ الگ ہوگا اور ان کا الگ ہوگا۔ رواہ احمد والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان وعن عبداللہ بن شقیق قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرون شیئا من العمل، اعمال میں سے کوئی چیز، ایسی کوئی چیز کی ترک کفر ہو، جس کو چھوڑنا کفر ہو، کوئی بھی ایسی چیز اعمال میں سے جس کو چھوڑنا کفر ہو، غیر الصلاۃ، نماز کے علاوہ کوئی اور چیز کہ جس کا چھوڑنا کفر ہو، نماز کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں سمجھتے تھے۔ سمجھے معلوم کو آدمی اخلاقیات میں کمزور ہوتا ہے، اخلاق سے پیش نہیں آتا تو اخلاقیات کو چھوڑ دیتا ہے، ترک اس کا کفر نہیں ہے، لیکن نماز کا اللہ کا والا کہ ترک کرنا یہ کفر ہے۔ رواہ ترمذی وعن ابی الدرداء قال اوصانی خلیلی، میرے پیارے نبی نے مجھے وصیت کی اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ آپ شرک نہ کرنا، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ آپ کو کاٹ دیا جائے، ٹکڑے کر دیا جائے اور آپ کو جلایا جائے، ہاں جان بچانے کے لیے اگر آپ زبان سے کلمہ کفر پڑھ دے تو پڑھ دے، سمجھے بھائی جان، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، آپ کو مجبور کرے کلمہ کفر پڑھو ورنہ تمہاری جان لے لیں گے، اس میں آپ کلمہ کفر زبان سے پڑھ سکتے ہیں۔ ولا تترک الصلاۃ مکتوبۃ، ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ، اور کسی فرض نماز کو متعمداً جان بوجھ کر کے درا ہے لیکن نہ چھوڑ، فمن ترکہ متعمداً، جو نماز کو چھوڑ دے گا جان بوجھ کر کے، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اللہ کا ذمہ عہد امان اللہ اس سے بری ہے۔ ولا تشرب الخمر، شراب نہ پیا کرو، فإنہ مفتاح کل شر، ہر برائی کی اصل چابی اور کنجی ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ چلو جاؤ چھٹی کرو، شاباش۔